اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا پولیس کسی کو گرفتار کرنے کے لیے کسی چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کا فیڈ بیک مجھے آسانی سے مل سکے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پولیس جو ہے ایک ادارہ ہے جس نے ہماری تمام ہمارے تمام معاملات کو ٹیک کیئر کرنا ہے اور اس کا خیال کرنا ہے، اور یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارے حقوق کا بھی تحفظ کرے۔ جو فنڈامنٹل رائٹس اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں پہلے چیپٹر میں موجود ہیں، اس کے مطابق ہماری آزادی کو سلب نہیں کر سکتی۔ تو وہ آزادی میں ہمارا چار دیواری کا تقدس بھی شامل ہے۔ تو اب پولیس کے پاس ایک پروسیجر ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، ایک کوڈ ہے کہ آپ نے کیسے کارروائی کرنی ہے۔ اس میں ججز کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ججز کیسے یہ پروسیجر کریں گے۔ اس سے پہلے پولیس نے جو کارروائی کرنی ہے وہ کیسے اپنے معاملات کو چلا کر 155 کے تحت وہ ایف آئی آر کریں گے، 161 کے بیانات لیں گے، 173 کی رپورٹ عدالت میں دیں گے، پھر اس کا ٹرائل ہوگا، پھر اس کے بعد سارے بیانات وغیرہ ہوں گے، پھر ججز نے آنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروسیجر کو، مثال کریں کہ ایک ایف آئی آر درج ہو گئی کسی شخص کے خلاف اور وہ اس میں ملزم ہے، اور پولیس کو پتہ چلا ہے کہ وہ ایک گھر میں موجود ہے، تو گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ اس کو وارنٹ لیں گے کہ یہ اس گھر میں موجود ہے، اور وارنٹ حاصل کرنے کے بعد کسی کے گھر میں، اگر اس کا اپنا گھر ہے اور وہاں سے کوئی چیز ریکور کرنی ہے تو وہ ریکوری کے لیے بھی گھر سے اگر جائیں گے تو غیر قانونی طور پر وہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ داخل ہوں گے تو پھر، کیونکہ وہ اور بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے، گھر کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا، گھر کافی سارے لوگوں کا ہوتا ہے، اور اگر وہ وہاں پر تشدد کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایویڈنس اگر ہو تو بہت ہی ایماندار پولیس آفیسر بھی میں نے دیکھے ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور کسی کے گھر میں داخل ہو کر کسی کو گرفتار کرنا پسند نہیں کرتے، اور ڈی پی او صاحبان، آر پی او صاحبان، ڈی آئی جی، آئی جی کے پاس آپ اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ پولیس کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اور اکثر میں یہاں پر یہ میں سارا ڈیفینڈ اسی بات پہ بھی نہیں کرتا کہ اکثر جو ملزمان ہوتے ہیں وہ جا کر شیلٹر بھی گھروں میں لیتے ہیں تاکہ ان کے معاملات کو سامنے نہ دیکھا جا سکے، یا اکثر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو شراب کی بھٹیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں نے اپنے گھروں میں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی جرم ثابت کرنے کے لیے آپ ایک اور جرم نہیں کر سکتے۔ ہم نے فلموں میں، انڈین فلموں میں خاص طور پہ دیکھا تھا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ملزم بہت بڑا ڈان ہے، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کوئی جرم کیا یا نہیں کیا، تو پولیس اس کے پاس پہنچی تو پہلا وہ سوال کرتا تھا تمہارے پاس وارنٹ ہے؟ تو وہ کہتا تھا نہیں، جب میرے پاس ایویڈنس آئے گا تو پھر میں تمہیں گرفتار کروں گا۔ عام طور پہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا، وارنٹ کے بغیر بھی وہ گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ کوگنیزیبل آفینس، قابل دست اندازی پولیس جرم جو کرمنل پروسیجر کوڈ کے شیڈول 2 میں لکھے ہوئے ہیں، جو کوگنیزیبل ہیں، جس کو پکڑا جا سکتا ہے جس جرائم میں، ان کو پھر آپ کوگنیزیبل کے طور پر وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ پھر پولیس کیا کرتی ہے کہ وہ یہ شو کرتی ہے کہ ہم نے کہیں باہر سے پکڑ لیا، وہ ایکچول جگہ نہیں ثابت کرتے۔ تو اس طرح سم اپ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تمام معاملات کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی گرفتاری کے لیے، کسی بھی شخص کی گرفتاری کے لیے اگر گھر میں داخل ہو کر پولیس یہ کرتی ہے تو وہ جرم کرتی ہے، اور جرم کا اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے، آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ثابت کر سکیں کہ یہ گرفتار وہاں پر آ کر کیا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ملزم بچ جائے گا، لیکن اس کی سزا پولیس رولز کے مطابق اس کو مل سکتی ہے کہ اس نے ایکسیس آف پاور اپنی یوز کی ہے۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ پولیس مقابلے بھی ہو جایا کرتے ہیں، تو پھر بھی کچھ ان کی ایویڈنس وغیرہ
بھی ثابت کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح آپ کو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس بیس پر کسی ملزم کو بری کرانے پر تل جائیں کہ یہ جناب گھر میں آ کر اس نے گرفتار کیا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ادارہ یا کوئی محکمہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو جو آبسٹیکلز ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو باقی ان کے آفیسران ہوتے ہیں وہ بھی, کیونکہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کسی ملزم کو شاطر شخص کو گرفتار کرنا ہو تو اس کے گھر میں داخل ہو جائیں, لیکن وہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ رات کو انٹر ہوتے ہیں. لیکن اس سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے, کافی سارے جو ناجائز لوگ ہوتے ہیں, اگر کسی نے اپلیکیشن دی, کسی نے رشوت دی, رشوت دینے کے بعد کسی کی تذلیل کے لیے, کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے, کسی کو علاقے میں بدنام کرنے کے لیے, یا اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے. ایسے پولیس افسران صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان کے خلاف سزا بھی ہو سکتی ہے پولیس آرڈر 2002 کے مطابق, اور 452 کا پرچہ بھی ہو سکتا ہے. تو تمام ایسے لوگ جو اس چیز کا شکار ہیں کہ پولیس ان کے ساتھ ناجائز یہ کرتی ہے, تو they should have some evidence in this regard to prove that they entered into the house of them اور اس کے بعد انہوں نے زیادتی کی. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیشہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام مہربانیاں اور شفقت موجود ہوں. آپ کے فیڈ بیک میں انتظار رہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.